بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ رعد کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت و حقانیت بیان فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کامل قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل سے ثابت فرمایا، شرک کی تردید فرمائی، وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا. اور اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے رسالت النبوت کے ذکر کو. رسالت النبوت کے ذکر سے سورت کی تکمیل ہو رہی ہے اور سورت جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے. چنانچہ کل والی آیات میں بھی آپ کی رسالت پر جو شبہات تھے اس کا جواب دیا اللہ نے. یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی ہے تو اتنی شادیاں کیوں کی؟ نبی کو تو اپنا فرض منصبی کی ادائیگی سے فرصت ہی نہیں ملتی. اس کے پاس اتنی فرصت کہاں کی اتنی بیویوں کو وقت دے، توجہ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جن انبیاء کو یہ مانتے ہیں ان کی تو بہت ساری بیویاں تھیں اور یہ بھی جانتے ہیں. بہت ساری بیویاں تھیں جو یہ بھی جانتے ہیں. ان کی اولاد بھی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، سودا سلف خریدتے تھے جو یہ اشکالات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور ایسے ہی ان انبیاء سے بھی بہت سارے ایسے معجزات فرمائشی مانگے گئے کہ جو انہوں نے پورے نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے جہاں معجزات دکھایا وہاں ایسے بھی بہت سارے مانگے گئے جو انہوں نے پورے نہیں کیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ کسی کا پابند نہیں، جب چاہتے ظاہر کر دیتا ہے. اللہ تبارک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے، جگہ اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے حالات کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ احکام بھیجتا ہے. چنانچہ پہلے زمانے میں جو احکام تھے بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے اگر وہ مناسب نہ ہو ان کے حالات کے، تو اللہ تبدیل کر دیتا ہے. جیسے بنی اسرائیل پہ بہت ساری چیزیں حرام تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بعد میں جب وہ آئے تو ان کی زبانی اور ان کی وجہ سے اللہ نے حلال قرار دے دی. اور اس کو یہ بھی جانتے ہیں، ان پہ تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس شریعت میں کوئی ایک حکم بھیج دیتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتا ہے اس وقت کے حالات کے مطابق. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم بھیج دیتے شروع سے. بہرحال طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. مقصد تھا کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا، بس ان کو نہ ماننا. آج کی آیات بھی اسی سے متعلق ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیت کی شروع میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے لیکن اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ مکہ کے لوگ دیکھ لینا
مشرکین عرب دیکھ لیں، ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل رہی ہے، ان کے تسلط سے زمین نکل رہی ہے۔ اللہ وہ زمین مسلمانوں کے تسلط میں لے رہا ہے، اور ان کو برابر فتوحات مل رہی ہے، اور ان کو برابر شکستیں مل رہی ہیں۔ مدینے میں تو پہلے مدینے میں مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، اور وہاں کی یہودیوں کو نکال کے خیبر کی طرف نکال دیا تھا، خیبر کی طرف۔ پھر وہاں انہوں نے شرارتیں شروع کی تو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر فتح مکہ کے بعد مکہ بھی مسلمانوں کے زیر تسلط آیا، دارالاسلام بن گیا وہ۔ اور ایسے ہی نجران یمن کے عیسائی خود دار اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ظاہر جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کا علاقہ خود مسلمانوں کے عاملی ذمہ داری میں آ جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت سارے خطے عرب کے رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دیے، اور ان کے قبضے سے نکل رہے تھے، اور ان کا منصوبہ کیا تھا کہ ان مٹھی پر مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے۔ ابھی نئے دین لے کے آئے ہیں، اس دین کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی خفیہ تدبیر یہ تھی، مگر کا لفظ اردو میں پنجابی میں تو اچھا نہیں، دھوکے کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں کہا جاتا ہے مخفی تدبیر کو، مخفی چال کو۔ تو انہوں نے جب مخفی چالیں یہ کی اور مخفی تدبیریں یہ کی کہ یہ دین ختم ہو، جتنی انہوں نے تدبیریں کی مخفی کے دین ختم ہو، تو اتنا اللہ نے اس کو پھیلایا، ان کو مٹھایا۔ اللہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی، حقانیت کی ایک دلیل یہ کہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیر تسلط دے رہا ہے، اور ان کے تسلط سے نکال رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو فتوحات مل رہی ہے اور ان کو شکستیں مل رہی ہیں۔ لیکن یہ بات تو ان کے لیے عبرت ہے، پھر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے اس سے، تو ہمیں دل سیاہ ہو چکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جو بات اللہ نے کل کافروں کے لیے کہی تھی کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، آج وہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے، مسلمانوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو وعدے کیے تھے وہ تو اللہ نے پورے کیے، کچھ آپ کی زندگی میں، کچھ آپ کے خلفاء کی زندگی میں۔ آدھی دنیا پہ اقتدار دیا اور آدھی دنیا میں پھر شکست دی تھی مقابلہ کرنے کی۔ وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ کیا چکی تھی، ماتحت ہو چکی تھی، زیر تسلط ہو چکی تھی وہ بھی، اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی آگے۔ اور 650 برس تک یہ تسلط مسلمانوں کا رہا۔ 650 برس کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری آ گئی، تو اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو ایسا پیٹا، اور پھر ان کے بعد پھر انگریز آئے، کہیں ہندو مسلط ہوئے۔ یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے، بر صغیر کا بہت بڑا علاقہ ہے یہ، تو جس میں ہندوستان، پاکستان، برما، بنگلہ دیش، یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ اس پر عالمگیر بادشاہ کی، اورنگزیب نام تھا، عالمگیر لقب تھا، تو ان کی حکومت تھی۔ اور کابل جو ہے نا ان کا کیا تھا، دارالحکومت۔ اور یہ سارے علاقوں پہ، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، سب پہ جو ہے نا حکومت تھی۔ اور ظاہر ہے اس طرح مسلمان نے یہاں 800 برس حکومت کی، لیکن جب ان کے جانشین نالائق آئے، تو پھر گورے جو ہے نا مسلط ہوئے، گورے، اور 200 سال تک گوروں نے یہاں حکومت کی، 200 سال۔ اور اس طرح 200 سال تک گوروں نے مسلمانوں کو پیٹا، اسلام کو مٹھایا، اسلامی نظام کو مٹھایا، اسلامی تعلیم کو مٹھایا۔ اور گورے جب یہاں کمزور ہوئے، ان کی حکومت کمزور ہوئی، وہ یہاں سے جا چکے، تو پھر
اس بر صغیر کے اکثر خطوں پہ ہندوؤں کا قبضہ ہوا. ہندوؤں بہت تھوڑے خطے پہ پاکستان کے نام سے ملک بنا، لیکن وہ بھی تقریباً 25 سال کے بعد وہ بھی دو ٹکڑے ہوا. اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. وہ جو تھوڑا سا خطہ تھا ہندوؤں کے پاس، جو خطہ تھا اس کے مقابلے میں، وہ بھی جو ہے وہ کیا ہوا، دو ٹکڑوں میں تقسیم. یہ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اور ذاتی چودراہٹ کی وجہ سے. مسلمان ذاتی چودراہٹ میں مبتلا ہے، مفاد پرستی میں، خود غرضی میں اور خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا ہے. اس کی وجہ سے ان کو یہ نقصان ہوا. اور اب یہ جو صرف پاکستان رہ گیا ہے، یہ دن بدن دیکھیں کتنا کمزور جا رہا ہے، کتنا کمزور بنتے جا رہے ہیں. اس کی معیشت کتنی کمزور ہو رہی ہے کہ ہم نے اہم ادارے عالمی اداروں کے سپرد کیے، عالمی اداروں کے. اور جو ہم قرض لے رہے، دن بدن لے رہے، ہزاروں ارب ڈالر کی شکل میں، جو کچھ ہم ان کو دے رہے ہیں وہ سود بھی اس سے پورا نہیں ہو رہا، قرض تو قرض، سود بھی پورا نہیں ہو رہا. تو آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت عالمی ادارے آ جائے اور کہیں ملک ہمارے یا قرضہ دو یا پھر ملک سپرد کرو ہمارے. خدا نہ کرے ملک ان کے سپرد ہو جائے تو پھر یہاں مسلمانوں کے ساتھ وہی سوتیلی ماں جیسے سلوک ہوگا جیسے وہ بچوں کے ساتھ کرتی ہے، سوتیلے بچوں کے ساتھ، جیسے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا، اور پھر دیندار لوگوں کی کوئی حالت نہیں ہوگی اس ملک میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آج دین ہے تو یہ ملک ہے، دین ہے تو یہ ملک ہے، ملک ہے تو ہمارا دین ہے. میرے ملک کے بغیر ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے. ہمارے پاس یہ ملک ہوگا ہم دین پہ عمل کر لیں گے. اور اگر ملک ہمارے پاس چلا گیا کافروں کے پاس تو پھر جیسے برما میں مسلمان دین پہ کہاں عمل کر سکتے ہیں، گوروں کے ملک میں وہ آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے. ابھی کچھ پابندی اٹھ رہی. پہلے تو یہ تھا کہ نہ مسجد کے اندر اذان دی جا سکتی تھی اور نہ کوئی اور سی بہت ساری چیزوں پہ پابندی تھی. نہ آزادی کے ساتھ اور کھلا ماں کوئی تبلیغ کر سکتا، بہت ساری پابندیاں تھیں. تو ایسے ہی خدا نہ کرے یہاں لگ جائے. لیکن اصل چیز پھر بھی دین ہے. دین اگر ہم دین کو سینے سے لگائے رکھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہ خطہ دیا، اس خطے کے ساتھ اور بہت سارے خطے دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. پہلا درجہ تو پھر بھی دین کا ہے، پہلا درجہ تو پھر بھی دین کا ہے. اور اللہ تبارک اللہ ہمیں دیندار بنا دے. دیندار ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ملک کے ساتھ اور بھی بہت سارے ممالک دے دے گا. اللہ تبارک اے اللہ، بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو جو بات کافروں کے لیے کہی گئی تھی، بات یہاں سے آگے نکلی، وہ آج مسلمانوں کے پہ صادق آ رہی ہے. فلسطین دیکھیں کس کا ملک تھا. یہ جو یہودی ریاست ہے یہ تو فلسطین کے حصے پہ بنائی گئی ہے. یہ یہودی فلسطینیوں کے گھروں میں، ان عربی کے گھروں میں، عربیوں کے گھروں میں وہ کام کرتے تھے. ان سے جو کچھ اجرت وصول کرتے تھے یہ عیاش پرست تھے، عیش و عشرت پرست تھے، آرام پرست تھے، آرام طلب تھے. تو انہی سے جو اجرت وصول کرتے انہی سے ان سے زمین جو ہے نا سستے داموں لیتے تھے. اور بعض لوگوں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی تھی، اسلامی ملکوں کو، ریاستوں کو توجہ بھی دلائی تھی. اس میں ایک امیر شکیب ارسلان تھے، اور شاید میں نے یہ سنا تھا کہ یہ جو باجا خان تھا نیشنل پارٹی کا پختونوں کا لیڈر، اس نے بھی توجہ دلائی تھی اس طرف عربی ریاستوں کو کہ دیکھو ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ یہ یہودی فلسطینیوں کے اس ملک پہ قبضہ نہ کر لے اور اس کو اپنی ریاست نہ بنا لے. ان اسلامی ریاستوں نے توجہ نہیں دی. آج یہی ہوا. انہوں نے ان سے جو نا اجرت میں جو پیسے حاصل کیے انہی سے زمینیں خرید کے اسرائیل کے نام سے ایک ریاست بنا دی. اور کچھ بھی جیسے امریکہ، یہ وہ روس اور برطانیہ،
ان کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، پشت پناہی بھی، لیکن زمین کا خطہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا یہودیوں نے؟ وہ تو فلسطینوں سے خرید کے۔ تو مسلمان عیاش پرست ہو چکا ہے، آرام طلب ہو چکا ہے، اور اسی عیاش پرستی اور آرام طلبی کی وجہ سے، اور اسی طرح خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، اور ذاتی مفاد پرستی کی وجہ سے آج یہ تباہی کی طرف جا رہا۔ اللہ اس کے حال کا رحم فرمائے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ تو کل ہو گیا تھا۔ آج اولم یروا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے، مشرکین عرب نے، کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، واللہ یحکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، لا معقب لحکم، لا معقب لحکم، لا معقب لحکم، اور اس کو حکم اور اس کے فیصلے کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ہو کے رہتا ہے۔ ان مشرکوں کا منصوبہ تھا اسلام کو مٹانا، اللہ کا منصوبہ تھا، اللہ کی چاہت تھی، اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کا منصوبہ تھا اس کو پھیلانا، غالب کرنا، تو اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا اور ان کے منصوبے کیا ہو گئے؟ مٹ گئے۔ وہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ دنیا میں بھی حساب لیتا ہے، دنیا میں بھی، جیسے عرب کے مشرکوں سے اللہ سے نے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا دنیا میں بھی، اور ظاہر ہے موت کے وقت بھی، موت کسی کا کیا پتہ چلتا ہے کس وقت آتی ہے، اس وقت بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، صرف یہ نہیں، مکہ کے لوگوں نے خفیہ تدبیریں نہیں کی، البتہ خفیہ تدبیر کی، اور خفیہ چلے سابقہ لوگ بھی، خفیہ چالیں چلی سابقہ لوگ بھی، انہوں نے بھی خفیہ چالیں چلائی، خفیہ منصوبے بنائے، خفیہ تدبیریں کی انہوں نے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تحقیق خفیہ تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس تدبیریں خفیہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اس میں یہ خفیہ تدبیر بھی ہے، خفیہ تدبیر بھی ہے۔ خفیہ تدبیر تو وہاں کامیاب ہو جو ہستی علم نہ رکھے، علم، وہ تو ذرے کا علم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس سے مخفی تدبیر کسی کی، خفیہ تدبیر کسی کو پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور پھر اللہ کے دین کے خلاف ہو، اللہ والوں کے خلاف ہو، اللہ اس کو ناکام بنا دیتا ہے۔ یہ پورے قرآن جو کہہ رہا ہے، یہ ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ مسلمانوں اگر پکے مسلمان بن جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یہ قرآن ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس ہم کامل مسلمان تو بن جائیں، کامل مسلمان اگر ہم بن گئے، ماڈل نمونہ مسلمان بن گئے، حقیقی اللہ کا پورا قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر تمہارا کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس دور میں چلے صحابہ تو بڑے لوگ تھے، تابعین بڑے لوگ تھے، انبیاء تو اور بھی بڑے لوگ تھے، تبع تابعین بڑے لوگ تھے، ائمہ تابعین، ائمہ مجتہدین بڑے لوگ تھے۔ یہ جو موجودہ ہمارے دور کے طالب علم ہیں، طالبان جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کتنوں کو پاش کر دیا، کتنوں کو پاش کر دیا۔ وجہ دین سے علماء سے محبت، دین سے علماء سے محبت۔ اگر دین سے علماء سے محبت نہ ہوتی تو وہ سارے کے سارے طالب علم تو نہیں، وہ طالبان کی شکل نہ بناتے، طالبان کی شکل نہ بناتے، وہ سر پہ پگڑی نہ سجاتے، چہرے پر داڑھی نہ سجاتے، اور طالبان والا لباس نہ پہنتے۔ جس قوم کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر آدمی اسی کا لباس اپناتا ہے، جس سے محبت ہو، عشق ہو، پھر اس کی ادائیں اپناتا ہے انسان، ادائیں۔
ہم تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ اللہ کے وہ نبی جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، دن کو بھی رات کو بھی، اور عرفات کے تپتے ہوئے میدان میں بھی، وہاں کی گرمی، پھر حج کے سیزن میں وہاں بھی روتے ہی رہے گھنٹوں۔ آج ہم شکل بھی ان کے مطابق بنا لیں، شکل لباس ان کے مطابق بنا لیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، قبر کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب جس کے ساتھ جھوٹا عشق کا دعویٰ ہے ان کی شکل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جن کو عشق ہو، محبت ہو، طالبان جیسا ہونے کے عام عوام کا حلیہ بھی طالبان جیسا۔ طالبان کس کو تھے؟ مدرسے کے طالب علموں، پشتوں میں طالب علموں کو طالبان کہتے ہیں، طالبان۔ پھر فارسی والے تھوڑا غیر کے ساتھ کرے طالبان، اور پشتوں والے تھوڑا اس کو جو ہے نا زیر کو ذرا غیر کر کے طالبان، لیکن طالبان ہو یا طالبان ہو دونوں کہتے ہیں طالب علموں کو، انہوں نے طالب علموں کا حلیہ بنایا اور سارے ان کے ساتھ کھڑے سارے۔ اور پہلے انہوں نے 3 سال طالب علموں کا دور دیکھا، حالانکہ اس وقت ان طالب علموں میں سختی تھی، پھر بھی سختی کے باوجود لوگ جو ہے نا کیا تھے، ان کو چاہ رہے تھے۔ 2-3 جگہ جنگ ہوئی، 2-3 جگہ، اور باقی جگہوں میں لوگوں نے خود ان کو ان کا استقبال کر کے بلایا۔ تو ان لوگوں کا میں کہتا ہوں وہ کامیاب کیوں ہے؟ کامیاب نقطہ یہ ہے، کامیاب اس لیے ہے کہ دین سے، دیندار لوگوں سے اور علماء سے ان کی محبت ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، روس سپر پاور ہو کے، جیسے امریکہ ڈرتا تھا، امریکہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، پاش ہوا، امریکہ خود پاش ہوا وہاں پہ، جو اکیلے نہیں آیا تھا، کتنی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ آیا تھا، لیکن پاش ہوا۔ وجہ دیندار لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت، اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا، ان کے ساتھ کھڑا رہنا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہنا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ برطانیہ جس وقت پوری دنیا پہ اس کو عروج حاصل تھا، امریکہ تو اس کا بچہ ہے، اس وقت بھی وہ افغانیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ وجہ اس وقت بھی یہی تھی، انگریز بڑا دوربین ہے، دوربین کو دوربین سے کہتے ہیں، اس میں آدمی دور دور دیکھ لیتا ہے، تو انگریز بھی دوربین کی طرح دور دور دیکھ لیتا ہے، اور دور اندیش ہے، دور کی چیزیں، بعد کی باتیں جو ہے نا وہ سوچ لیتے ہیں پھر سے۔ اس وقت برطانیہ کے گوروں نے یہی محسوس کیا تھا کہ بھئی ان لوگوں کو شکست نہ دینا، یہ علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت ہے۔ اگر ان افغانیوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو ان کے دلوں سے ملا کو نکال دو، دلوں سے ملا کو نکال دو، ٹھیک ہے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے۔ اور آج ہمارے دلوں سے تو انگریز گورے نے لاڑوی کالے کا نصاب مسلط کر کے ملا کو نکال لیا ہے، ملا کو پہلے سے نکال لیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب ملا ہمارے دلوں میں نہیں رہا تو ہم ملاؤں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، نکتہ چینی تو کر لیتے، ان کی غلطیاں تو نکال لیتے، نبی ہو تو بنا لیتے، لیکن ان کی خوبیاں لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ آخری علماء بھی انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہے، انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کیا صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ لیکن ہوئی تو جب ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ تھے، بہت پاک لوگ تھے، ہم تو ان کے پاؤں کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے، فوراً اللہ کے رسول ہمیں پاک کیجیے، ہمیں پاک کیجیے، لیکن غلطیاں تو ہوئی۔ کوئی غزوہ تبوک سے پیچھے رہا، پھر اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھا، اللہ نے وہ ادا دے کہ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اور کوئی ایسے تھے جو اس میں بھی ان سے کچھ سستی ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے 50 دن تک غالباً ان سے مقاطع رہا، اور زمین کشادہ ہونے کے بعد ان پہ تنگ رہی، پھر اللہ نے معاف کیا۔ آخر توبہ تو انہوں نے بھی کی، اپنے آپ کو گھروں میں کیا کر دیا، پابند کیا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، لیکن انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔
تو اگر ان سے غلطی ان پاک ہستیوں سے بھی بعض غلطیاں ہوئی تو کیا ہم سے نہیں ہو سکتی؟ ہم سے ہم تو اور بھی جو ہے وہ کیا ہے، اور بھی کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اور ظاہر ہے کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے علماء میں بھی غلطیاں ہوگی، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے علماء کی خوبیاں تو ان کی غلطیوں پہ غالب ہے نا، خوبیاں تو غلطیوں پہ غالب ہے کہ اللہ نے ان کو مسجد کی زندگی دی ہے، مسجد کی زندگی، اور مسجد میں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، زیادہ تر تو ان کی زندگی ان چیزوں میں گزر رہی ہے۔ اگر کوئی کوتاہی شتائی ہو تو انسان ہونے کے ناطے جو ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے، جس پوشی سے کام لینا چاہیے کہ اتنا انسان ہے۔ پھر انسان اگر اپنے گریبان میں دیکھ لے، غالباً جیسے اکبر آبادی نے کہا تھا، اپنے گریبان میں دیکھ لے، تو پھر جو ہے وہ کوئی انسان ان کی نظر میں برا نہیں رہتا۔ یعنی شاعر نے کہا ہے کہ پہلے ہر آدمی میری نگاہ میں برا تھا جب اپنے عیوب پہ نظر نہیں تھی، اور جب میں نے اپنے عیوب پہ نگاہ ڈالی تو پھر میری نگاہ میں کوئی برا نہیں رہا۔ اے اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال آج بھی اگر دین سے، دیندار لوگوں سے، علم سے، علماء سے ہماری محبت ہوگی اور ان کا ساتھ دیں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ پھر دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، نہ مسلمانوں کا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا۔ بڑی سے بڑی طاقت ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے گی۔ دیکھیں مشرف کتنا اپنے آپ کو پاور والا سمجھتا تھا، پاور والا۔ امریکہ اور امریکہ کے سارے ہواری اس کے پشت پہ تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ بند گلی میں جا چکا ہے، اب اس سے کام لو، اس سے کام لینے کا وقت ہے۔ پیپل پارٹی والے بھی خلاف ہیں کیونکہ بھٹو کو پانچ دینے والے یہ لوگ ہیں، ادھر نون لیگ والے بھی خلاف ہیں کہ ان کی حکومت کا خاتمہ بھی اسی کی ذریعے سے ہوا ہے، فوجیوں کے ذریعے سے ہوا ہے، اور دیندار لوگ تو ویسے بھی خلاف ہیں، دیندار لوگ تو ویسے بھی، کیونکہ دیندار لوگوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو انہوں نے اس سے پورا کام لیا، لیکن کام لینے کے لیے انہوں نے بھرپور حمایت کا جو ہے نا، حمایت کی حامی بھی بری تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے مطالبات پورے کرتے جاؤ، ہمارے کام کرتے جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو وہ ہر وقت جو ہے نا، وہ اس کا لہجہ بھی بڑا سخت ہوتا تھا، اور ہر وقت اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، ایسا جو ہے وہ اس پہ پل ہوتے تھے ہر وقت، اور غصے میں نظر آتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ بس میری حکومت ہے، میری حکومت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں شکر ہے بات یاد آ گئی، بات جب بھول جاتا ہوں جو مثال میں اصل میں دینا چاہتا ہوں تو پھر آدمی پریشان رہتا ہے۔ لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ پورا ملک نہیں، جب لال مسجد کے نمازی کھڑے رہے تو مشرف اور مشرف کی پوری مشینری مولانا عبدالعزیز صاحب کو خطابر سے نہ ہٹا سکی۔ کتنے خطیب اس نے بھیجے، لیکن نمازیوں نے کہا، صرف ایک مسجد کے نمازی جب ساتھ کھڑے تھے کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس خطیب کی جو ادھر آئے گا، کوئی وہاں نہیں جا سکا۔ آج بھی مولانا عبدالعزیز صاحب وہاں خطیب ہیں۔ اگر ایک مسجد کے نمازی ساتھ دیں پھر اتنا کچھ ہوتا ہے۔ وقت کا وہ ڈکٹیٹر جو اکبر بگٹی جیسے نواب کو، جو فوج رکھنے والا تھا، توپیں رکھنے والا تھا، اس کو تو غار میں پناہ لینے پہ مجبور کر دے اور اس کو وہیں قتل کر دے، لیکن ایک خطیب کو خطابر سے نہ ہٹا سکے، وہ بھی سرکاری مسجد سے۔ یہ ہے زور عوام کا۔ جب عوام کا زور کب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت کب دیتا ہے، یہ زور کب ظاہر ہوتا ہے، جب علماء کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کو ملتا ہے۔ وہ اللہ نے گزشتہ آیات میں بیان کیا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار لوگوں کو ملے گا۔ اس کی کچھ صفات بھی اللہ تبارک نے بیان فرمائی تھی۔ آگے میں نے کہا نا کہ اس کی جو ہے نا تکبیر بھی، سورت کی تکبیر بھی رسالت کے بیان پہ ہو رہی،
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی دینے والا، میری رسالت کی گواہی دینے والا۔ اور جب اللہ گواہی دیتا ہے تمہاری گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا ہی ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اہل کتاب، وہ ان میں سے جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ بھی میری جو ہے نا وہ نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہ۔